اطراف سے دعائیں ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جب مومن مسلمان ہاتھ ملاتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے، اس کے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ صغیر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اونچا بولے ذرا سبحان اللہ۔ سب بچے زور سے بولے سبحان اللہ۔ بچے گالی دینے والا بندہ، غیبت کرنے والا بندہ، جھوٹ بولنے والا بندہ آہستہ آہستہ اسلام سے دور ہوتا جاتا ہے، اسلام سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اس کی کلام میں فرق آ جائے گی، اس کی گفتگو میں فرق آ جائے گا، وہ جن گلیوں میں نکلے گا اس کی خواہش ہوگی کہ کہیں شیطان مل جائے، ہمارا کوئی دوست شیطانوں کا حوالی مل جائے۔ اور جتنا کوئی دین سے جڑنے والا ہوگا اس کا دل ہوگا کہ ہمیں کوئی دیندار ملے، ہمیں دین کی راہیں جو ہے وہ دکھانے والا ملے۔ اور دین صرف قرآن میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں ہی نہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب کا فرمانا ہے اللہ حقوق اللہ کو معاف فرما دے گا۔ کس کو معاف فرما دے گا؟ حقوق اللہ کو معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اسی لیے لوگ 5 وقت کے نمازی، تہجد گزار، بات کرتے ہوئے گالیاں دیں، غیبت میں 1 نمبر کے ہوں، جھوٹ بولیں، ماں کے نافرمان ہوں، باپ کے گستاخ ہوں، تو میرا خیال ہے ایسے بندے کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ ایسے بندے کا انداز تکلم چاہے کتنا ہی اخلاق سے گفتگو کرے، وہ ان چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہے کہ جن چیزوں کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سب سے زیادہ اولیت کا حامل ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کہاں سے شروع کیا؟ تبلیغ کی ترتیب یہ تھی کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر میں تبلیغ کی۔ کہاں پہ تبلیغ کی؟ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر رب کائنات نے تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نعمت عطا فرمائی، اور جس نعمت کی وجہ سے ہم لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم امت رسول میں ہیں، وہ نعمت ہے قرآن کی۔ بولو سب سبحان اللہ، شوق سے بولو سبحان اللہ۔ اس پاک قرآن کریم فرقان حمید کے اندر رب کائنات نے جو آیہ مبارکہ رب تعالیٰ نے فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ سب بولو سبحان اللہ، سب شوق سے بولو سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اور پھر تقوی کے بعد کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اس کی ذات تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ کیا تلاش کرو؟ سب زور سے بولے ذرا۔ جتنے بچے پٹرول فل ہے ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ وسیلہ کیا ہے بیٹا؟ ہر بندے کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ آپ گھر میں حفظ کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے؟ آپ نے وسیلہ تلاش کیا کہ آپ مسجد میں آئے، یہاں پر وسیلہ آپ کو ملا ہے کہ ایک مرکز ایسا ہے جہاں حفظ کرایا جاتا ہے۔ پھر آپ مسجد میں آ گئے، یہاں اندر حافظ صاحب نہیں ہے، ایک مسجد وسیلہ، دوسرا مولوی صاحب آپ کا وسیلہ۔ ان دونوں وسیلوں کے ساتھ آپ نے ارادہ کیا کہ اب حفظ کر لینا چاہیے۔ پھر مسجد میں قرآن نہیں ہے، اب قرآن کا وسیلہ۔ اب جب شروع ہوا ہے آپ کا تو کہاں سے وسیلے شروع ہوئے ہیں؟ ذرا غور کرنا۔ آپ گھر میں
بیٹھے ہوئے تھے, فضول کھیل کود تھی, ماں باپ تنگ تھے, بچہ سکولک بھی نہیں جلتا, اور کوئی کام بھی نہیں کرتا, اس کو مدرسے میں ڈال دیں. تو جس نے کہا, اس نے ماں نے اپنے خاوند سے کہا, آپ کی ماں نے آپ کے باپ کو کہا, اور انہوں نے پھر باہر تلاش کیا جی حفظ والی جگہ کون سی ہے. جس سے پوچھا وہ وسیلہ, جس سے پوچھ کر آپ کو جگہ پتہ چلی, آپ جس گاڑی پہ آئے وہ گاڑی وسیلہ, آپ کے پاؤں میں کانٹے لگ جاتے, کانٹے چبھ جاتے, بوٹ نہ ہوتے تو بوٹ وسیلہ. تو اتنے زیادہ وسیلے جگہ جگہ موجود ہیں. ہم ان وسیلوں کا اقرار ببانگ دول اس لیے کرتے ہیں کہ یہ وسیلے دنیا سے جوڑنا بعد میں, خدا سے جوڑنے کا بہانہ بھی تو بنے ہیں نا. جیسے موچی کی دکان پھٹے جوتوں کا وسیلہ, نائی کی دکان بالوں کے آپ کے درستگی کا, ڈاکٹر صاحب آپ کی بیماری کا وسیلہ. تو لوگوں, اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ, اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو کہ جو اللہ تک آپ کی رسائی کا بہانہ بنے. تو لوگوں, اللہ کا پکڑا ہوا جو اللہ کی گرفت میں ہو, اس کی چھوٹ ممکن ہے. حقوق اللہ کی چھوٹ, سپیس, آپ کی نماز میں کمی بیشی رہ گئی, کچھ ہو گیا, آپ کی وفات کے وقت جب آپ کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے, اس میں کئی گناہ گار ہوتے ہیں اور کئی نیکوکار بھی ہوتے ہیں. زور سے بولو سبحان اللہ. کئی گناہ گار ہوتے ہیں اور کئی نیکوکار ہوتے ہیں. جب وہ لوگ آپ کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں, آپ کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں, تو وہ جب آپ کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں, یہ بھی وسیلہ ہے بھائی, غور کرنا, میں وسیلہ بتا رہا ہوں. آپ جس میت کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ آپ کے سارے وسیلے ہیں. ان وسیلوں کو لے کر آپ میت کی استغفار کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آپ بھائی جس کے لیے دعا کر رہے ہیں, آپ وسیلہ بن کے دعا کر رہے ہیں. آپ اگر اتنا زوردار وسیلہ ہے تو سوچو اللہ کا نبی کتنا پاورفل وسیلہ ہوگا. ایک گناہگار بندہ جو دنیا کے سامنے بظاہر گناہگار ہے, اس کے گناہوں کا بے شک انبار ہے, پر دنیا سے وہ اپنے ان گناہوں کو, رب کائنات اس کی گناہوں کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے, اس پہ پردے ڈالے ہوتے ہیں. اور جیسے کریم بندہ اس کریم رب کی عدالت میں آتا ہے, گناہگار تھا, خطا کار تھا, سیاہ کار تھا, عزت دینے والے پروردگار نے کتنی عزت دی. آخری وقت جب ہماری کوئی شے خراب ہو جاتی ہے, ہم تو دل کرتے کہ اس کو اٹھا کے پھینک دے. مشین خراب ہو گئی, کباڑیوں کو دے دو. فلاں شے خراب ہو گئی, کباڑی کو دے دو, باہر پھینک دو, خراب ہو گئی ہے. اب بندہ خراب ہو گیا, کل کھاتا تھا اب کھاتا نہیں, کل بولتا تھا اب بولتا نہیں, کل دیکھتا تھا اب دیکھتا نہیں, کل سنتا تھا آج سنتا نہیں, کل چلتا تھا آج چلتا نہیں. آج ساری طاقتیں اس کی درکنار رہ گئیں. لیکن خالق نے فرمایا اس کو ویسے نہیں پھینکنا جیسے تم چیزیں پھینکتے ہو, اس کو عزت دو. یار ہم نے کیا کر دیا, اس کو عزت کیسے دیں یا اللہ, ہم کیوں عزت دیں؟ کل بھی ہم نے اس کو دفنا دینا ہے, اس کے جسم کی ہڈیاں جو ہے مٹی کھا جائے گی, گوشت اس کا جو ہے وہ کیڑے کھا جائیں گے. اس کا رہنا کیا ہے کہ ہم اس کی کیوں اس کو عزت دیں؟ کہا اس کو نہلاؤ, اس کو نیا کپڑا پہناؤ, گندے کپڑے نہیں صاف کپڑے پہناؤ, اس کو عزت دار بناؤ. اور کتنا عزت دار بناؤ. لوگ جب کسی چیز کو اٹھانا چاہتے ہیں تو کاندھوں سے بلند کرتے ہیں. رب نے فرمایا اس کو اتنا عزت دو کہ اس کو اپنے کاندھوں سے بلند کر کے چاروں پایوں میں اٹھا کے لے کے جاؤ. کون عزت دے رہا ہے؟ وسیلہ عزت دے رہا ہے. آپ کا وسیلہ ہے, پتر ہیں, رشتہ دار ہیں, تعلق دار ہیں, محلے دار ہیں, وہ عزت دے کے آپ کی چارپائی کو اٹھاتے ہیں اور یہ وسیلہ جا رہا ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ, وسیلہ تلاش کرو. مصطفیٰ کی آل بھی وسیلہ ہے, اولاد رسول بھی وسیلہ ہے آپ کے لیے. یاد رکھو
اپنے اپنے قرب و جوار میں اساتذہ کرام، آپ کے جو اساتذہ ہیں کتنے عزت دار ہیں بھائی وہ، اور عزت کی وجہ کیا بنی ہے؟ بولو قرآن. کیا بنی ہے؟ قرآن. شوق سے بولو قرآن. شوق سے بولو قرآن. ان کی عزت کی وجہ قرآن بنی ہے کہ ان کے دل میں قرآن آیا ہے. بتا، جس کے دل میں قرآن آیا ہے تو اتنی عزت ہوئی ہے، جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون آیا تو اس کی کتنی عزت ہوگی. جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون آ جائے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر ہے. صاحب یہ آیت متصل ہے، یہ کلام متصل ہے، جڑی ہوئی کلام ہے. وسیلے کے ساتھ جہاد کا حکم آیا. اور کیسے جہاد کا آیا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہیں یہ بتلا دوں کہ تعلق اولاد رسول اہل بیت اطہار کتنا قوی اور کتنی عزتوں والا ہے. رب کے محبوب نے فرمایا من تاب قبل وقت اذا خرج الروح من الحکوم، روح جسم سے نکل رہی ہو اور اسرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہوں تو رب اتنا مہربان ہے کہ اگر اس وقت بھی شخص توبہ کر دے تو رب فرماتا ہے قبل تو توبہ تو اس کی توبہ کو قبول کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. لیکن یہ توبہ کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا مقصد یہ ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ مضبوط ہو. اور بھائی سیڑھی بنا رہے ہو، نیچے شٹرنگ بھی لگا رہے ہو، بیچ میں سریے بھی ٹھوک رہے ہو اور سیمٹ بھی تگڑا پائیں تے ترائیاں ٹھوک کے لگائیں، کیا کر رہے ہو؟ سیڑھی کو مضبوط بنانے کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہو. یہ وسیلے ہیں. پانی کا ترم کا وسیلہ ہے بھائی، سریا مضبوط وسیلہ ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ اس وسیلے سے تمہیں دنیا کی راحتیں مسرتیں درکار ہیں. چھت ہے، بارش سے بچاتی ہے، دھوپ سے بچاتی ہے. یہ چھت، یہ بھی وسیلہ ہے پروردگار کی طرف سے. اور لوگوں کائنات میں سارے وسیلے ہیں. مسجد بنانے کے لیے جس شخص کے پاس پیسے لینے گئے ہو وہ وسیلہ بنا ہے. اس کے پاس سے جو پیسہ نکلا ہے وہ پیسہ وسیلہ ہے. جو مسجد کے باہر ڈبہ لگا ہے وہ وسیلہ ہے. جو جمعے والے دن یوں کپڑا پکڑ کے مولوی صاحب آگے وہ بندے پھرتے ہیں چندہ لینے کے لیے، وہ وسیلہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تو نہیں دے رہا ہوتا چندہ، چندہ تو اللہ کی ذات تو نہیں دیتا، وہ تو بندے بیٹھے ہوتے ہیں. تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ وہ تلاش کرو جو یہاں بھی کام آئے گا، محشر میں بھی کام آئے گا. سبحان اللہ. شوق سے بولو ذرا سبحان اللہ. وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنا جہاد کرنے کا فائدہ ہے اور شہید کو جتنا اجر ملتا ہے، حضور نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد سے مودت کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ شہید ہو گیا. بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی بڑا کریم ہے. مرنے والے کے لیے آج بچے جتنے اکٹھے ہوئے ہیں، یہاں ہم شیعہ سنی بریلوی وہابی دیوبندی نہیں کھیلتے. ہمارا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی بیٹھو دین کی بات کرو. ان الدین عند اللہ الاسلام، سارے ادیان پر دین اسلام کو فوقیت حاصل ہے. جب آپ کسی مسلک کی دکان پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ کو شیعہ سنی دیوبندی بریلوی وہابی بنا کر آپ کو دین سے دور کر دیا جاتا ہے. لوگوں کے دلوں میں نفرت. ابھی سوڈان ملک مسلمانوں کا ہے، وہاں مسلمان رہتے ہیں اور عذاب دیکھو کتنے ان مسلمانوں پر مسلمانوں کا عذاب دیکھو. وہ اسرائیلی نہیں ہے، وہ یہودی ان کو نہیں مار رہے. ملک کے اطراف و اکناف میں پاکستان کے اندر دیکھ لو قتل و غارت کس طرح سے ہے اور کس طریقے سے بندوں کو مار کر یہاں پر آنکھیں بند کر کے بے باک دول ہم لوگ بالکل اندھے ہوئے بیٹھے ہیں اور ہم کو یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا. ہم دیکھنے سے قاصر ہیں. ہم تو اس پیرائے میں آ جاتے ہیں
سم بکم عمی فہم لا یرجعون. اس لیے اپنے اپنے گھروں میں جب بھی جائیں کچھ باتیں یاد رکھیں. اچھی امت کا یہ کام ہے کہ اپنے نبی کے حکم کو بجا لائیں. گالی سے اجتناب کرو. عزت یہ ہے کہ آپ جس نبی سے تعلق رکھتے ہو نا اس نبی نے آپ کو گالی کا حکم نہیں دیا. جھوٹ سے بچو بھائی. رب کے محبوب نے فرمایا میری امت سب کچھ کرے گی لیکن ایک کام نہیں کر سکتی. کوئی بتا سکتا ہے کون سا کام نہیں کر سکتی؟ میرا امتی کبھی جھوٹ نہیں بولے گا, کبھی جھوٹ نہیں بولے. اور اللہ کے محبوب نے فرمایا میری امتی میں یہ شان ہوگی کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سارے 1.25 لاکھ نبی میرے پیچھے نماز پڑھتے ہوں اور میں امامت کرا رہا ہوں, صحابہ بھی میرے پیچھے 1.25 لاکھ نماز پڑھتے ہوں, اور حضور فرماتے ہیں میں نماز پڑھا رہا ہوں. کیا پڑھا رہا ہوں؟ نماز. اور پہلی رکعت کو پڑھا چکوں, پہلی رکعت کو پڑھا چکوں, اور میرے گھر کے اندر سے میری ماں اماں آمنہ کی آواز آ جائے. بولو سبحان اللہ. کیا آواز آئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نماز کو توڑ کر ماں کی بات سننے چلا جاؤں. بولو سبحان اللہ. صاحب یہ عام مولوی صاحب کی بات نہیں ہو رہی, یہ کسی ولی اللہ کی بات نہیں ہو رہی, یہ کسی صحابی کی بات نہیں ہو رہی, یہ نبیوں کے سردار کا ذکر ہے. وہ کہتے ہیں میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی بات سننے چلا جاؤں. میں سید زادہ تمہیں کہتا ہوں اپنے ماں باپ کو پیر بنا لو, اپنے ماں باپ کو مرشد بنا لو. خدمت کرو اپنے ماں باپ کی جن کے پاس دونوں ہیں اور جن کے پاس دنیا سے چلے گئے ہیں. یہ اہتمام دعا ثابت کر رہا ہے کہ ابراہیم خان دنیا سے نہیں گیا. جن کی اولاد اپنے اجداد کو نہیں بھلاتی تو سمجھو اس کی اولاد زندہ ہے. مرتا وہ ہے جس کے پچھلے مر جائیں, مرتا وہ نہیں کہ جس کے پچھلے زندہ ہوں.